بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الغصب۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے معاملات سے متعلق۔ آج کی مجلس میں جو موضوع ہے وہ ہے غصب کا، جس کو ہم غصب کرنا کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے کی ذاتی چیز کو اس سے چھین لے یا کسی دوسرے کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے لے کر خود استعمال کر لے۔ ایسا معاملہ کرنا یہ غصب کہلاتا ہے، اور ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ کسی دوسرے مسلمان یا کسی دوسرے انسان کی چیز کو اس سے زبردستی چھین لینا، لے لینا، یا اس کی غیر موجودگی میں یا اس کی اجازت کے بغیر اس کو لے کر استعمال کر لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا يحل لمسلم ان يأكل مال اخیہ بغیر طیب نفسہ۔ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ اپنے دوسرے کسی بھائی کا مال اس کے دل کی رضامندی کے بغیر استعمال کر لے۔ دل کی رضامندی، یہ بھی نہیں فرمائے زبانی رضامندی۔ بعض دفعہ انسان مجبور ہے، خوفزدہ ہے، مروت میں ہے، شاید زبان سے کہہ دے کہ ہاں، لیکن دل راضی نہیں ہے، تو حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یؤخذ بدانق قسط ب700 صلاۃ مقبولۃ۔ فرمایا جس نے کسی کا ایک آنا بھی ناحق لیا اور اس کو استعمال کر لیا، پھر اس کا حق اس کو واپس نہیں کیا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو اس کے عوض اللہ پاک قیامت کے دن اس آدمی کی 700 مقبول نمازیں لے کر اس کو دے دیں گے۔ ایک دانے کے عوض، پائی کے عوض 700 نمازیں چلی گئی، اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے گی۔ تو اتنا سخت معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جس نے کسی کی بالش بر زمین پر زبردستی قبضہ کیا، اس کی رضامندی کے بغیر اس کو لے لیا، تو اللہ پاک قیامت کے دن اس غاصب کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنا دیں گے، ایک بالش بر زمین کا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ معاملہ بہت سخت ہے، بہت نازک ہے، بہت احتیاط کا متقاضی ہے۔ آج کل ہم بحیثیت فرد کے ان چیزوں میں بالکل احتیاط نہیں کرتے۔ کسی کی چیز ہاتھ آ گئی، استعمال بھی کر لیتے ہیں، بلا تکلف کر لیتے ہیں۔ موقع مل گیا، لے گئے بھائی، استعمال کر لی اس کو، زور ہے، دباؤ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو صرف کوئی انسان نہیں، ہم تو ایک امت ہے۔ ہمارا تو آخرت پر ایمان ہے، قبر پر ایمان ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے پر ایمان ہے۔ کتنے دن یہ استعمال کرے گا؟ 60 سال 70 سال بعد ایک دن آئے گا، چارپائی پہ لے جا کے قبرستان میں رکھ دیا جائے گا، پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ایک ایک پائی کا حساب پیش کرنا۔ اس لیے بڑا سخت معاملہ ہے۔ معاملات کی صفائی آج بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے لینا یا اس کو استعمال کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، آخرت کی بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اس کو غصب کہتے ہیں۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان اس گناہ کا مرتکب ہوا یا ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس گناہ کی تلافی کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے حکم کیا ہے، یہ کیا کرے گا، اس سے متعلق کچھ ضروری مسائل انشاءاللہ آج کی مجلس میں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے انسان کی چیز زبردستی لے لی، چھین لی، جیسے آج کل ڈاکے ہوتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں، کھلم کھلا لوٹ مار کرتے ہیں اسلحے کے زور پہ، اس سے پیسے لے لیے، اس سے موبائل لے لیا، اس سے چیزیں لے لی، چھین لے، چلے گئے۔ یا یہ کہ زبردستی تو نہیں، لیکن کسی کی غیر موجودگی میں اس کی چیز جو پڑی ہوئی تھی وہ بغیر اجازت وہاں سے اٹھا لی۔ سمجھ گئے؟ دونوں کی حیثیت برابر ہے۔
چاہے زبردستی چھین لے چاہے بغیر اجازت وہاں سے اٹھا لے، اور پھر جا کر اس کو استعمال کر دے، اس کو ختم کر دے، یا یہ کہ لے گیا اور ابھی استعمال کی نوبت نہیں آئی ہے، تو اس گناہ کی تلافی اور اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی 3 شکلیں بنیں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو چیز اس نے چھینی تھی، غصب کی تھی یا بغیر اجازت کے لی تھی، وہ چیز بعینی ہی اسی شکل میں رکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل لیا اور موبائل رکھا ہوا ہے ابھی تک، یا کسی سے 5000 روپے خدا نخواستہ چھینے اور وہ پیسے ابھی رکھے ہوئے، تو ایسی صورت میں تو اس پر فرض ہے کہ یہ من وعن بعینی ہی وہی چیز مالک کو واپس کرے گا، اس کو واپس لوٹائے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے وہ چیز استعمال کر لی، 5000 روپے تھے وہ استعمال کر لی، یا کسی سے آٹے کی بوری زبردستی چھین لی، وہ استعمال کر لی، یا موبائل تھا وہ لے جا کے مارکیٹ میں بیچ دی۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ چیز اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی، سمجھ گئے آپ؟ اب کیا کریں؟ یا تو وہ ایسی چیز ہے کہ بعینی ہی اس کا مثل ہمیں مارکیٹ میں دوسرا مل سکتا ہے، دوسرا مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ 5000 کا نوٹ لیا تھا تو 5000 کا دوسرا نوٹ مل سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے اس کے گھر پہ ہوگا، نہیں ہوگا تو والدین سے لے گا، نہیں ہوگا تو کما کر مزدوری کر کے اس کو حاصل کرے گا۔ یا آٹا ہے، آٹا مارکیٹ سے مل سکتا ہے، موبائل ہے، اس جیسا موبائل مارکیٹ سے مل سکتا ہے۔ تو اگر وہ چیز استعمال کر کے ختم کر دی تو اس کا مثل اب لے کر کے مالک کو واپس کرے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تیسری شکل یہ ہے کہ اس نے کوئی چیز غصب کی یا بغیر اجازت اٹھا لی اور استعمال کر لی، اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ مثل نہ ہونے کا مطلب یہ، جیسے مثال کے طور پہ اس نے کسی سے جا کر کے ایک مرغی چھین لی اور وہ مرغی اس نے استعمال کر لی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بعینی ہی اسی طرح کی مرغی، بالکل اسی انداز کی اور اتنی طاقتور، یہ تو اللہ کا نظام ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کریں گے؟ اب ایسی صورت میں اس قدر مرغی کی قیمت بازار سے معلوم کی جائے۔ مالک نے بتایا بھئی وہ میری مرغی جو ہے وہ 4 کلو تھی، 3 کلو کی تھی، بازار سے معلوم کیا، کہا بھئی یہ 800 روپے تک آتی ہے، تو وہ قیمت جو مارکیٹ میں اس کی معلوم ہو جائے وہ لا کر کے اصل مالک کو دے دی جائے گی۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ تینوں شکلیں سمجھ گئے؟ پہلی صورت اگر وہ چیز بعینی ہی موجود ہے تو اسی کو لوٹائے۔ دوسری صورت یہ کہ وہ چیز استعمال کر لی لیکن اسی طرح کی چیز مل سکتی ہے، جیسے موبائل ہے، آٹا ہے، گھی ہے، چینی ہے، کپڑا ہے، تو وہ لا کر اس کو دے دے گا۔ اور اگر اس جیسی چیز اب دوبارہ نہیں مل سکتی ہے، جیسے کہ پھل فروٹ ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے اس میں، یا مرغی بکری گائے ہیں، فرق ہوتا ہے، تو ان چیزوں کی قیمت مارکیٹ میں معلوم کر کے اصل مالک تک پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی دوسرے کی چیز کو نقصان پہنچا دیا، مکمل طور پہ تو ضائع نہیں کیا، لیکن یہ کہ اس کو بلا اجازت لیا اور نقصان پہنچایا۔ مثال کے طور پہ ایک کرسی ہے، کسی کی کرسی تھی، جا کے بغیر اجازت اس کی کرسی لی، اپنے گھر کا کام ہو رہا ہے، اپنا پنکھا صحیح کر رہا ہے، اس میں لگ گیا اور بوجھ آیا اور کرسی کا پیر ٹوٹ گیا۔ سمجھ گئے؟ تو اب اس کرسی میں اگر اسی طرح کا پیر دوبارہ لگائیں، کاریگر سے معلوم کیا، اس نے کہا لگ جائے گا، بالکل اسی طرح کا لگ جائے گا، 1100 روپے کا خرچہ ہے، تو اس آدمی پر لازم ہے کہ وہ چیز لگا کر اور اپنی جیب سے اس کا خرچہ ادا کرے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر کوئی چیز غصب کی، بغیر اجازت لی اور پھر نقصان ہوا، تو اس تلافی میں جو قیمت یا تاوان آئے گا وہ کس کو بھرنا ہوگا؟ اس غصب کرنے والے کو، اس بلا اجازت لینے والے کو۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، کسی کی سیڑھی پڑی ہوئی ہے، کرسی پڑی ہوئی ہے، سٹول پڑا ہوا ہے، بالکل شعور نہیں ہے دوستو، بالکل نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، یا اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسجد کی چیزیں وقف ہوتی ہیں نا،
وقف ہے، وہ تو مسجد کی حدود سے نہیں جا سکتی. یقین کریں ایک ساتھی یہاں مسجد میں اس وقت کام چل رہا تھا، وہ پیچھے وہاں میری بلڈنگ کے گھر میں کہا تھوڑا سا کام ہے، مجھے مسجد کی سیڑھی دے دیں. مسجد کی سیڑھی مجھے اپنے بلڈنگ کے گھر میں کام کے لیے کہا، تھوڑی دیر کے لیے، بس تھوڑی دیر کے لیے چاہیے. اس کو مسئلہ پھر ہم سمجھانا پڑا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو مسلمان اتنا اپنے آپ کو ناواقف اور جاہل کر چکا ہے ضروری مسائل سے. یہ تو مسجد ہے، چلو پوچھنا پڑا، ورنہ آج کل تو دائیں بائیں نکلے، دیکھا بھائی پڑوسی چوکیدار کی کرسی ہے، وہ اٹھا کے وہاں لے گئے، وہ وہاں لے گئے، یہ یہاں کر دیا، وہ سب کچھ چل رہا ہے یہاں پہ. یہ سخت منع ہے. اسی طریقے سے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کسی اور کی رقم تھی وہ غصب کر لی، چوری کر لی، دھوکہ فراڈ سے حاصل کر لیا. یہ تو آج کل عام ہے. کسی دوسرے کے مال پہ قبضہ کر لیا دھوکہ کر کے، چاہے وہ ڈاکہ ڈال کر ہے، چوری کر کے ہے، چھین کر ہے، فراڈ کر کے ہے، کچھ بھی. وہ پیسے لیے اور وہ لے جا کر اس سے اپنا کاروبار چلایا. سمجھ گئے آپ بات کو؟ یعنی کسی دوسرے سے چھینا ہوا مال یا چوری کا مال یا رشوت کا مال یا ڈاکے کا مال وہ لیا اور اس سے کاروبار لگا دیا. 10 لاکھ روپے لیے دوسرے کے اور وہ کاروبار چل رہا ہے. اس سے 10 لاکھ کے 20 لاکھ ہو گئے. یعنی چھینے کتنے تھے؟ 10 لاکھ، اور اس سے پروفٹ نفع کتنا ہوا؟ 10 لاکھ. وہ ٹوٹل 20 لاکھ ہو گئے نا. اور اب اس کو احساس ہوا، کسی نے بتایا کہ جی یہ تو غلط ہے، آپ کی چیز ہی نہیں ہے، آپ اس پہ کیسے کاروبار کر رہے ہو. اب اس گناہ کی تلافی کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. فقہا نے لکھا کہ جو اصل مال تھا، اصل مالک کا 10 لاکھ، وہ تو اس کو واپس کرے گا جو اس کا حق بنتا تھا، اس سے جو آ گیا نفع وہ خود استعمال کر لے. نہیں، دوسرے کے مال کا نفع یہ تھوڑی استعمال کرے گا، یہ لے کر کے یہ غریبوں پر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے گا. خود استعمال نہیں کر سکتا ہے، یہ اس کو صدقہ خیرات کرے گا مستحقین پر، اس سے ایک پائی بھی خود استعمال نہیں کر سکتا. یہ بھی آج کل لوگ کرتے ہیں. دوسرا کوئی پارٹنر سادہ ہے یا شریف ہے یا اس نے اعتماد کیا، چلو بھائی اس کے ساتھ کر دیا کام، اس کا مال چھین لیا اور خود بلڈنگیں، کارخانے اور زمینیں اور طرح طرح کی چیزیں لے لی، اور جی مالدار لکھپتی ہو گئے. لکھپتی نہیں ہو گئے، بڑا معاملہ مشکل ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے ایسا نقصان کیا کہ وہ چیز استعمال کے قابل ہی نہیں رہی، مثال کے طور پہ کسی کا کپڑا رکھا ہوا تھا، سوٹ کا کپڑا، اور اس اللہ کے بندے نے جا کے بیچ میں اس پہ قینچی مار دی، بالکل درمیان میں. اب جو بالکل پھاڑ دیا، ختم کر دیا، اب وہ سوٹ نہیں بن سکتا، اس سے خراب ہو گیا، ختم. تو ایسی صورت میں اس قینچی مارنے والے کو وہ کپڑا دے دیا جائے گا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس سے پوچا بنائیں یا آپ اس سے اپنے دکان کا بینر بنائیں، یہ آپ کا ہو گیا. باقی جس کا کپڑا تھا اس کو آپ اس کی پوری رقم ادا کرتے. سمجھ گئے؟ اچھا، لیکن اگر کپڑے کو پھاڑا لیکن اتنا نقصان نہیں ہوا، جیسے مثال کے طور پہ اس کا جیب پھاڑ دیا، نیچے والا جیب پھاڑ دیا، یا کہیں اور ہلکا سا کٹ مار دیا، اور درزی نے کہا کہ جی میں اس کی سلائی کر سکتا ہوں، اس کا رفو کر سکتا ہوں، یہ صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس پہ 400 روپے لگیں گے. تو ایسی صورت میں یہ اس کی تلافی کروائے، اس کا کپڑا اس کو صحیح کر کے دے، اور جو 400 روپے بنیں گے وہ یہ اپنی جیب سے ادا کر دے گا وہاں. سمجھ گئے آپ حضرات؟ اسی طریقے سے اگر فقہا نے لکھا اگر کسی نے کسی سے کپڑا چھین لیا، غصب کیا، مثال کے طور پہ تھان لے جا رہا تھا کوئی کپڑے کا تاجر، اس سے تھان لے کے بھاگ گیا، چھین لیا کہ بھئی چلو بھئی اپنے کپڑے بنائیں گے، اور پھر لے جانے کے بعد اس کو کلر دے دیا، سے ڈائی ہوتی ہے نا، اس کو کلر دے دیا دوسرا، یا یہ کہ لے جانے کے بعد اس سے لباس سلوا دیا اپنے لیے. یعنی مقصد یہ ہے کہ کپڑا چھیننے کے بعد کوئی ایسا عمل کیا جس سے اس کپڑے کی قیمت بڑھ گئی، اضافہ ہو گیا. پہلے وہ کپڑا کا پورا تھان 2000 کا تھا، اس نے اس کو کلر دیا تو 2500 کا ہو گیا کلر دینے کے بعد.
خیر اب اس کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اب یہ وہ تھان واپس لایا۔ تھان تو اسی طرح ہے، کپڑے کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن کپڑے میں فرق آ گیا، کلر بدل گیا ہے اس کا مثال کے طور پہ۔ تو ایسی صورت میں اب دو راستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ اس نے رنگ دینے کے 500 روپے دیے تھے نا، 500 روپے اپنی جیب سے دیے، تو اصل مالک کو کہا جائے گا کہ تھان آپ لے لیں اور اس کو 500 روپے آپ دے دیں، تاکہ وہ جو اس نے اپنی جیب سے اس میں اضافہ کیا وہ اس کو پہنچ جائے۔ دوسری صورت یہ کہ اس نے کہا نہیں بھائی، میں تو سفید تھان تھا، مجھے تو ہرا نہیں چاہیے کلر، اس نے کیوں کلر کیا، مجھے نہیں چاہیے، تو اس کو کہا جائے گا غاصب کو کہ تھان آپ کا ہوا اور باقی 2000 جو تھان کی اصل قیمت تھی وہ آپ مالک کو دے دیجئے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ شکل ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی چیز غصب کی، چھین لی، بھاگ گیا، ڈاکہ ڈال دیا، پھر اس کو احساس ہو گیا کہ بھئی یہ میں نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اب وہ اصل مالک کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ یار وہ کل جو موبائل چھینا تھا تو وہ میں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، تو وہ تو خیر میں کل جا کے بازار میں رات کو بیچ کے آ گیا ہوں، وہ تو نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ اس کی قیمت کیا بنتی تھی۔ اس نے کہا بھئی اس کی قیمت 25,000 ہے۔ اس نے کہا نہیں وہ تو 25,000 کا نہیں ہے، تم اب فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ تو 20,000 والا تھا۔ مالک نے کہا بھئی میری چیز تھی، مجھے پتا ہے 25,000 کا ہے۔ اس نے کہا نہیں 20,000 کا۔ اس نے جان چھوڑانے کے لیے کہا چلو 20,000 دے دو، 20,000 اس کو دے دیا۔ اللہ کی شان کہ وہی موبائل جس نے آدمی نے خریدا تھا وہ دوبارہ لوٹ کر آ گیا، یا کسی ذریعے سے وہ موبائل مل گیا، اور اس غاصب نے جو کہہ رہا تھا کہ 20,000 کا ہے، اس نے کہا چلو معلوم تو کرتے ہیں کہ کتنے کا ہے۔ جب مارکیٹ میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ واقعی اس کی قیمت 25,000 تھی، تو اس نے کتنے پیسے کم دیے؟ 5,000۔ تو یہ لا کے اصل مالک کو 5,000 روپے کی ادائیگی کر دے گا۔ سمجھ گئے؟ اور اگر اس نے اس وقت مالک سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کا موبائل تھا، میرے پاس آیا، پھر یہ ہوا، کتنے کا تھا؟ اس نے کہا بس جتنے چاہیں آپ دے دیں، جتنے چاہیں، کوئی قیمت طے نہیں کی، اور اس نے اپنی جیب سے کچھ نکال کے دے دیے، تو ایسی صورت میں یہ پھر مزید رقم کا حقدار نہیں بنے گا۔ سمجھ گئے؟ اگر کسی پڑوسی کا یا علاقے کا جانور کسی کے گھر آ جائے، یہ شہری زندگی میں تو کم ہے، گاؤں دیہات میں عام ہے۔ مثال کے طور پہ بکری ہے، گائے ہے، مرغی ہے، وہ گھر میں داخل ہوئی اور اس نے کہا چلو جی، تو من و سلوہ گھر پہ آ گیا، ہاں اس بکری کا دودھ نکال لیا، تو اس مالک کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کس نے دودھ نکالا ہے؟ تو گائے سے دودھ نکال لیا اور پھر اس کو دروازے سے باہر کر دیا، دودھ استعمال کر لیا، تو اس نے پرائے جانور کی چیز سے نفع اٹھایا ہے، استفادہ کیا ہے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں، لہٰذا جس قدر دودھ نکالا، یا مرغی نے آ کے انڈے دیے اور اس نے وہ انڈے لے لیے کہ چلو جی اللہ کی طرف سے آ گئے، تو پرائے ہیں، تو لہٰذا جس قدر دودھ نکالا یا انڈے استعمال کر لیے، ان کی قیمت اصل مالک کو واپس کرے گا۔ اسی سے آج کل کا ملتا جلتا مسئلہ جس میں ہمارے نوجوان بہت زیادہ مبتلا ہے، یہ جو انٹرنیٹ کے وائی فائی کے جو سگنلز ہوتے ہیں، ہے نا، یہی مسئلہ ہے دوست۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کے پاس چور دروازے بہت زیادہ ہیں، پڑوس کے سنگل آ رہے ہیں اور کوئی ایسی فنکاری کی کہ اس کو اپنے موبائل میں کنورٹ کر لیا، لے لیا، اور جی اس سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس پہ بتاتے بھی ہیں ساتھیوں کو کہ جی بل نہیں ہے اور فائدہ ہے ماشاءاللہ۔ نہیں، بل وہ بھر رہا ہے موبائل کا، انٹرنیٹ دینے والے نے اس کے گھر کو لائن دی ہے، آپ کیسے استفادہ کر رہے ہیں؟ لہٰذا جس قدر استفادہ یہ انسان کر لے گا، اس کو اس قدر بل دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا لیا جاتا ہے، اس لیے ان معاملات میں بہرحال بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے کہ کسی اور کی ڈیوائس سے یا وائی فائی کے سگنل سے یا انٹرنیٹ سے انسان بغیر اس کو اطلاع دیے ہوئے، بغیر اجازت کے فائدہ اٹھائے۔ اگر اٹھایا تو بعد میں اس کی تلافی کا راستہ نکالنا پڑے گا اس کو۔ اچھا، اسی طریقے سے
اگر کوئی شخص درزی کے پاس کپڑا لے جائے، یہ بھی مسئلہ احتیاط کا خاص طور پہ جو اس کام سے جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کی شان ہے، انسان کے قد قامت میں، وزن میں، صحت میں فرق ہوتا ہے نا، لیکن کپڑا ایک ترتیب پہ ملتا ہے کہ 4 میٹر کا ایک سوٹ ہے اور ہر آدمی وہی سوٹ لے لیتا ہے. وہ گئے درزی نے ناپ لیا پورا، تو سلائی کے بعد کچھ نہ کچھ کپڑا بچ جاتا ہے، بعض دفعہ کم بچتا ہے، بعض دفعہ زیادہ بچتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جو کپڑا بچ جائے یہ اصل مالک کو واپس کرنا فرض ہے، اس کو نہیں رکھ سکتا. ہاں بعض یہ ہوتا ہے کہ کونے کھدرے ہوتے ہیں، ٹکڑے سے ہوتے ہیں، یا ایک لائن سی ہوتی ہے جو نہ اس کے کام کی نہ اس کے کام کی، جس کو وہ ایک بوری میں پھینک رہا ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. اچھا خاصا کپڑے کا ایک پیس ہے، یا آدھا گز ہے، 1.25 گز ہے، 1 گز ہے، ایک رہ گیا. بعض سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی اس مالک نے پوچھنا نہیں ہے، وہ کون پوچھے گا، وہ اپنے پاس رکھ لیا، اس کو اپنے استعمال میں لا رہے. یہ جائز نہیں، اصل مالک کو اس کا لوٹانا ضروری ہوگا، اس سے انتفاع نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ایک آخری اور اہم مسئلہ غصب سے متعلق یہ بھی ہے کہ بعض چیزیں ہمارے عرف کے اعتبار سے معمولی ہے، سوئی ہے، دھاگا ہے، یہ چیزیں تو بہت ہلکی سی ہیں نا. تو اگر کسی نے کسی سے سوئی لے لی بغیر اجازت کے، اس کا دھاگا لے لیا، سمجھ میں آ گئی، یا اس جیسی دوسری معمولی چیزیں ہیں، تو اگر استعمال کر لیا تو تب بھی ضروری ہے کہ اصل مالک کو واپس لوٹائیں اور اس کو اطلاع دے کر اس سے معافی مانگ لیں کہ بھئی یہ آپ کی چیز تھی بغیر اجازت کے، میں اس کو لے گیا تھا اور یہ بہرحال اب غلطی ہو گئی، یہ آپ واپس کر لیں. بعض لوگ ان چیزوں میں بالکل اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ چلے بھئی یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یا گئے فروٹ والا فروٹ بیچ رہا ہے، اس کو کہا 2 کلو سیب تول دو، اور 1 دانہ نکال کے خود کھا رہے اس میں سے. یا سبزی کے ٹھیلے میں کھڑے ہو گئے، اس سے 1 گاجر لے کے کھا رہے ہیں. یہ کس مد میں جا رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ خود دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ ٹیسٹ کر لیں، ٹرائی کر لیں، وہ نہیں، بغیر اجازت کے کھا رہے ہیں اس میں سے. تو یہ چیزیں جو معمولی لگتی ہیں یہ ذمہ داری ہے، یہ غصب کے اندر آ جائے گا. لہٰذا ان چیزوں کی تلافی ضروری ہے، توبہ ضروری ہے. اگر کوئی اس کا مرتکب ہوا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کی فکر کرے، اس کی شکل بنائے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.